حدیث اور سنت کیا کن کتابوں کا کیا سیاستہ کے علاوہ بھی کوئی اگر حدیث ہے تو اس کو ہم مانیں گے؟ کیونکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سیاستہ میں جو حدیث نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، فضائل یا اعمال یا عقائد میں۔ اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے، کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ بالکل باطل بات ہے کہ سیاہ ستہ کے علاوہ کوئی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں نے جو صحیح لکھی، جس کو صحیحین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے طور پر اس بات کا اہتمام کیا، التزام کیا کہ ہم اپنی اس کتاب کے اندر جو حدیث لے کر آئیں گے وہ صحیح حدیث لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں، ان کے اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق یہ حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں نے اس بات کا تو اہتمام کیا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث لے کر آئیں گے کہ جو ان کے نزدیک صحیح ہوگی، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ ہم اپنی کتاب کے اندر لے کر آئیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر 10,000 حدیثیں صحیح ہیں تو زیادہ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اب ان میں سے امام بخاری 7275 لے کر آئے ہیں، تو یہ ان کے نزدیک صحیح حدیثیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 10,000 کی 10,000 اپنی کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ تو اب جب اتنی ساری حدیثیں ہیں تو ان میں سے چھانٹ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اپنی اس کتاب کے اندر لے کر آئے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی نے کام کیا، جبکہ باقی سنن اربع یعنی سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ان تمام کے اندر تو جہاں صحیح حدیثیں ہیں وہاں حسن حدیثیں، حسن درجے کی حدیثیں جو صحیح سے کچھ کم ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے علاوہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ اور کئی ائمہ ہیں جنہوں نے اس بات کا اپنے طور پر اہتمام کیا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثیں لے کر آئیں گے۔ جیسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے کتاب لکھی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی الانواع والتقاسیم کے نام سے، پھر بعد میں وہ صحیح ابن حبان کے طور پر مرتب ہوئی۔ تو یہ سارے ائمہ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر حدیثیں اپنی کتاب میں جو لے کر آئیں گے وہ صحیح ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسند امام احمد ہے، مسند بزار ہے، مسند ابو داؤد طیالسی ہے، امام طبرانی کی تینوں معجم ہیں، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر، امام بزار کی مسند بزار ہے، اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان میں احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں محدث نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے اور اس کی سند ٹھیک ہے، اس کے رجال جو ہے وہ صحیح کے رجال ہیں، یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ بے وقوفانہ کلام وہی شخص کرے گا کہ جس کو علم حدیث کا معمولی سا علم بھی نہیں ہوگا کہ حدیث وہی معتبر ہے جو سیاہ ستہ کے اندر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اصل اعتبار یہ سند کا ہوا کرتا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث کسی دوسری کتاب میں صحت کے ساتھ موجود ہے تو اس پہ صحیح کا حکم لگتا ہے، کچھ کمی ہے راوی کے ضبط کے اندر تو اس کے اوپر حسن کا حکم لگتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں یہ ضعیف بھی ہوا کرتی ہیں۔ اب رہا ان کا حکم، تو یہ بڑا معروف ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں تو یہ جو ہم فقہی احکام ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے اس میں کسی طرح کا ضعف آ ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے۔ بعد میں جو راوی ہیں ان کے اندر کمی ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے۔ اب جو ضعیف حدیثیں ہیں با اتفاق محدثین یہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہیں، یعنی جہاں پر کہیں کسی عمل کی فضیلت، کسی شخصیت کی فضیلت آئے گی تو ان تمام فضائل کے اندر وہ ضعیف حدیثیں معتبر ہوا کریں گی۔ تو یہ فضول اور بیکار بات ہے۔ محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جد و جہد کر کے اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی لائے ہیں، حسن درجے کی حدیثیں بھی لائے ہیں۔